स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। मॉडर्न वर्ल्ड इन विच, जदीद दुनिया जिसमें वी लिव हम रहते हैं, इज़ द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स की दुनिया है। मतलब आजकल अगर आप देखें तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो गई है, हर चीज़ आपके लिए जो है ना वो सहूलत वाली हो गई है। क्यों? केमिकल्स की वजह से आसान हो गया सब कुछ करना। वी ऑल डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट केमिकल। हम सब इन्हिसार करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स पर, विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। विच आर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हैं, फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। मतलब बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी है आपको यहाँ पर। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी, केमिस्ट्री आपके पास मुताला है, ऑफ मैटर, मादे का, एंड द वे, और वो तरीक़े, इन विच, जिसमें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, मुख्तलिफ शक्लें या किस्में, ऑफ केमिकल, सॉरी ऑफ मैटर, मादे की, कंबाइन मिलती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मतलब केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि मादा क्या है और मादे की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई चीज़ बनाती हैं। केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन, केमिस्ट्री का बहुत वसी इस्तेमाल है। एप्लीकेशन आप दरख्वास्त को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन का माना है इतलाक़ात, और इतलाक़ात का मतलब है इस्तेमालात। एंड सर्विंग, और इसकी खिदमत, द ह्यूमनिटी, इंसानियत के लिए, एंड नेचर, और कुदरत के लिए। मतलब केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि भाई हम मुख्तलिफ केमिकल्स को हम मिलाकर एक नया या फ़ायदेमंद केमिकल कैसे बना सकते हैं, या कोई भी और चीज़ जिसको हम दो केमिकल्स को मिलाकर कोई नई चीज़ जो बनाते हैं, इससे हम इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं, या जो नेचर है उसके साथ कैसे बेहतर तौर पर अमल कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बढ़ने की वजह से या कीमिया के बढ़ने की वजह से, हैज़ प्रोवाइडेड अस, हमें उसने फ़राहम किया, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सहूलियात, इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। मतलब केमिस्ट्री के बढ़ने की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सहूलियात आ गई हैं, बहुत सहूलतें हमें मिल गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रो के केमिकल, पेट्रोलियम के जो केमिकल्स होते हैं वो, मेडिसन, अद्वियात, एंड ड्रग्स, और दवाइयाँ, पेपर, कागज़, प्लास्टिक पेंट, कलर पिगमेंट, और रंगदार मवाद, मतलब रंग देने वाली चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ, ईटीसी वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे पास केमिकल से बनती हैं। केमिकल से हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इससे कितनी आसान हो गई हमारी ज़िंदगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोलियम हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, मेडिसिन, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ, पेपर, कागज़ वगैरह, या प्लास्टिक हो गया, पेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी केमिकल्स की बदौलत है। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मुताला, ऑल्सो प्रोवाइड, हमें फराहम करता है, नॉलेज, इल्म, एंड टेक्निक्स, और तरीक़े, टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, आवर हेल्थ, हमारी सेहत को, एंड एनवायरनमेंट, और माहौल को। मतलब कि केमिस्ट्री के इल्म को हम इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे तरीक़े बना सकते हैं जिसमें अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकें और अपने माहौल को भी बेहतर बना सकें। एंड टू एक्सप्लोर, और उसके ज़रिए हम दरियाफ्त कर सकें, एंड कंज़र्व, और महफूज रख सकते हैं, द नेचुरल रिसोर्स, कुदरती ज़राए को। कुदरती ज़राए में जैसे पानी हो गया आपके पास, या पेट्रोल वगैरह हो गया, गैस वगैरह, ये कुदरती ज़राए कहलाते हैं, कि इसको हम कैसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे लिए भी काफ़ी हो और आने वाली नस्ल के लिए भी ये इसके रिसोर्सेज बाकी रहें। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछली क्लासों में, यू हैव लर्न, आप पढ़ चुके हैं, अबाउट द मैटर, मादे के बारे में, एलिमेंट, अनासिर के बारे में, कंपाउंड, मुरक्कबात के बारे में, मिक्सचर और आमेज़े के बारे में, ईटीसी वगैरह। इन दिस यूनिट, इस वक्त में, यू विल स्टडी, आप मुताला करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस, मुख्तलिफ शाखें, ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मतलब कीमिया की। बेसिक डेफिनेशन, जो बुनियादी तारीफ़ें हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स, और नज़रियात हैं, ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के। मतलब इसमें हम सारे ये पढ़ेंगे कि कीमिया, केमिस्ट्री है क्या, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, कौन सी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में है, और ये मैटर क्या है, जो मैटर बना किससे है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या है, इन सब के बारे में हम इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है मुस्लिम पीरियड, आपके पास 600 से लेकर जो 1600 AD तक का दौर है, उसे हम मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं। ये 1000 साल का दौर जो है आपके पास, इसमें मुसलमान साइंसदान ने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए। मुसलमान साइंटिस्ट ने हर दौर में साइंस की हर फील्ड में बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मशहूर होते हैं जिनको बयान करने से बयान किए बगैर हम नहीं रह सकते, तो यहाँ पर उनका जिक्र हम करेंगे। द साइंस ऑफ केमिस्ट्री, कीमिया की साइंस, ग्रीव, ये बढ़ रही है, एंड फ्लोरिश, और फल फूल रही है, इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अर्ली सिविलाइजेशन, शुरू की तहजीबों से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मतलब जब से दुनिया स्टार्ट हुई, दुनिया शुरू हुई, तो इंसानों ने अपने लिए मुख्तलिफ सहूलतें बनाने के लिए कुछ तवज्जो शुरू की कि भाई हम कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान और सहूलत वाला बना सकें। तो उस वक्त जब इंसानों का दौर शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर ये दौर चला आ रहा है। शुरू में द इजिप्शियन,
مطلب مصر کے لوگ، دا گریکس یونان کے لوگ، رومنز رومی لوگ، اینڈ دا مسلم کنٹریبیوٹیڈ، اور مسلمانوں نے حصہ ڈالا مچ بہت زیادہ ٹو دا سائنس آف کیمسٹری، کیمیا کی سائنس میں. دا مسلم میڈ اے رچ کنٹریبیوشن، مسلمانوں نے اس میں کیا بہت زیادہ کام، رچ کنٹریبیوشن بہت زیادہ کام یا بہت زیادہ حصہ ڈالا ٹو دیٹ نالج ان کیمسٹری، کیمیا کے اس علم میں. دے اسپریڈ، یہ پھیل گئے، مطلب یہ مسلم سائنٹسٹ جو تھے یہ پھیل گئے لائک شائننگ اسٹار، چمکدار ستاروں کی طرح، آن دا ہوریزن، افق پر، آف دا ورلڈ آف سائنس، سائنس کی دنیا پہ. مطلب جس طرح کہ آپ کو رات میں آسمان میں چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، تو اس طرح ہی یہ مسلم سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے کہ یہ ایک روشن نام ان کا بن گیا، ان کا نام رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا ان کے کارناموں کی وجہ سے. دے میڈ افیکٹو اینڈ انویلیبل سروس، انہوں نے کیے مؤثر اینڈ انویلیبل سروسز اور قابل قدر خدمات ان دا فیلڈ آف کیمسٹری، کیمیا کے شعبے میں. دس پیریڈ آف مسلم از آلموسٹ 1000 ایئر لانگ، اور یہ جو مسلم دور تھا یہ تقریباً 1000 سال کے عرصے پر محیط تھا، مطلب 600 سے لے کر 1600 AD تک. دا پرنسپل گول آف دا مسلم کیمسٹ ور، بنیادی جو مقاصد تھے، پرنسپل گول جو ان کے اصولی یا مقاصد تھے، گولز مقاصد کو کہتے ہیں، اور دا مسلم کیمسٹ مسلمان کیمیا دانوں کے ور یہ تھے. مطلب انہوں نے کام تو بہت زیادہ چیزوں پر کیا، لیکن ان کے جو بنیادی کام تھے، جو بنیادی مقاصد تھے، جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ان 3 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں. پہلا انہوں نے جو کام کیا، ٹو فائنڈ آؤٹ، تلاش کرنا، میتھڈ طریقے کا، ٹو پرولونگ لائف، زندگی کو بڑھانے کا. مطلب ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ اس کو موت نہ آئے، وہ ہمیشہ زندگی میں دنیا میں رہے. تو اس طرح اس وقت کے سائنٹسٹ نے بھی یہ اس وقت کے سائنسدانوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم ایسے طریقے ایجاد کریں جس سے اپنی زندگی کو بڑھا سکیں، ہماری جو زندگی کا ڈیوریشن ہے یہ ہم بڑھا سکیں. پہلے اس کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے، بہت سارے کام کیے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے. کوئی بھی جاندار جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. تو اس میں وہ ناکام رہے. نمبر 2، لوکنگ فار ویز، طریقوں کو تلاش کرنا، ٹو چینج بیس میٹل، کہ وہ بنیادی دھات کو جیسے کہ سچ ایز لیڈ، جیسے کہ سیسا، انٹو گولڈ، اس کو تبدیل کر سکے سونے میں. مطلب انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ جو عام دھات ہے، عام جو لوہا ہے ان کے پاس، وہ اس کو گولڈ میں چینج کر سکیں، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے کیونکہ ایسا بھی کرنا ناممکن تھا. نمبر 3، ٹو فائنڈ فزیکل ایویڈنس، تلاش کرنا ظاہری ثبوت کا، ٹو سپورٹ، سہارا دینے کے لیے، ریلیجیس، مذہبی، اینڈ فلاسفیکل بلیف، اور فلسفی عقائد کو. مطلب انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے طریقے ایجاد کریں یا ایسے ثبوت ہمیں مل جائیں کہ جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اس کے لیے ہمیں فزیکل ثبوت مل جائیں. اگر ایک مسلمان ہے تو وہ تو اسلام کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا، لیکن جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ کو اپنی بات سمجھانی تو آپ کو ٹھوس دلائل دینے پڑتے ہیں. جس طرح واقعہ معراج کے بارے میں آتا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ میں چلے گئے یہاں سے، اپنے بستر سے اٹھ کر وہ گئے مسجد اقصیٰ، وہاں پر انہوں نے امامت کرائی، پھر وہاں سے 7 آسمان طے کرتے، سدرۃ المنتہا کو طے کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کی، پھر 5 نمازوں کا تحفہ، پھر واپس آئے زمین پر. تو یہ سب جو ہوا بھی تو یہ بالکل ایک ساتھ بہت تھوڑے سے وقت میں ہوا. اتنا تھوڑا ہوا کہ وہ اپنے بستر سے جو اٹھ کے گئے تھے، جب واپس آئے تو ان کا بستر اسی طرح گرم تھا. جس طرح بستر سے اٹھ کے جاتے ہو تھوڑی دیر بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگا تھا اس پورے سفر میں. تو اب بحیثیت مسلمان ہم تو اس بات پہ یقین کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں. لیکن اب یہ بات سمجھانی آسان ہو گئی ہے. کیوں؟ راکٹ آ گیا. راکٹ سیکنڈ کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتا ہے. اس طرح اگر آپ روشنی کی رفتار دیکھیں تو روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتا ہے. تو اب سائنسدانوں کو یہ بات سمجھانا آسان ہو گیا کہ بھئی ہاں، یہ ہمارے مذہب میں جو بات کہی گئی ہے یہ صحیح ہے. پھر دوسری بات آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو جب انہیں چھری پھیری تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا اس چھری سے. تو اگر آپ ایسی کسی کو یہ بات سمجھائیں تو وہ کہے گا نہیں بھئی چھری ہے وہ تو کاٹے گی، کیوں نہیں کاٹے گی وہ. لیکن آج کل ایسے آلات یا ایسے ڈریسز بھی تیار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ آگ کے اندر بھی جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں کہے گی. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈالا آگ میں، 40 دن تک وہ آگ کے اندر رہے، لیکن آگ نے ان کو کچھ بھی، ایک بال بھی ان کا خراب نہیں کیا، باقی نہیں کیا. تو اگر آپ غیر مسلموں کو یہ بات سمجھاؤ گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مسلمان بھی تو یقین کرتے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ظاہری ثبوت ہو تو اچھی بات ہے. تو اس طرح ایسے کپڑے بھی بنا لیے گئے ہیں، ایسے ڈریسز تیار کر لیے گئے ہیں کہ ان کو پہنے بندہ آگ میں جائے تو آگ ان کو کچھ نہیں کہتی. یا اگر جو بم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہوتا ہے تو اگر وہ دیکھے تو ان کے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر بم وغیرہ دھماکہ وہاں پہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کے طریقے تلاش کریں جس سے جو مذہبی عقائد ہیں اس کو تقویت ملے. پھر آگے آپ کے پاس ہے تو دو اگرچہ دے فیلڈ ان ڈوئنگ سو، وہ تو یہ سب کرنے میں ناکام رہے. مطلب جو یہ 3 پوائنٹس تھے ان کو کرنے میں وہ ناکام رہے. بٹ دے ہیڈ لیڈ دا فاؤنڈیشن، لیکن انہوں نے رکھی بنیاد آف دا لیبارٹری
میتھڈ لیبارٹری کے طریقوں کی. دیز میتھڈ آر اسٹل یوزڈ اور یہ طریقے اب بھی استعمال ہوتے ہیں ان دا ماڈرن کیمسٹری جدید کیمیا میں. مطلب یہ تینوں کام کرنے میں وہ لوگ تو ناکام رہے لیکن انہوں نے ایک بنیاد رکھی, ایک طریقہ بتایا لوگوں کو بھی کہ بھائی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. دا مسلم سائنٹسٹ ڈسکورڈ مینی ایلیمنٹ اور مسلمان سائنسدانوں نے بہت زیادہ عناصر دریافت کیے, جیسے کہ آرسینک ہو گیا, اینٹومنی ہو گیا, اینڈ بسمت وغیرہ انہوں نے دریافت کیے. دے ڈیولپ اینڈ یوز انہوں نے بنائے اور استعمال کیے مینی لیبارٹری انسٹرومنٹس, کئی لیبارٹری کے آلات, جیسے کہ فیونل ہو گیا, کریکیبل ہو گیا, ATC انہوں نے ہی ایجاد کیے تھے. یہ لیبارٹری میں یوز ہونے والے آلات ہیں. مینی نیو کیمیکلس اور کئی نئے کیمیکل پروسیس, اس کے طریقے مطلب کیمیائی طریقے بھی ور آلسو انٹروڈیوس, وہ بھی انہوں نے ہی متعارف کرائے تھے بائی مسلم سائنٹسٹ, مسلمان سائنسدانوں نے. جیسے کہ فلٹریشن چھاننے کا عمل, فرمنٹیشن عمل تخمیر, ڈسٹیلیشن کشید کا عمل, ATC وغیرہ. مطلب یہ جو آپ کے پاس جو طریقے تھے یہ بھی انہوں مسلم سائنٹسٹ نے ہی آپ کو بتائے تھے. بس دس پیریڈ پرووائڈ بیسس, تو یہ جو دور تھا آپ کے پاس مسلم پیریڈ, اس نے فراہم کیا بنیاد فار دا ماڈرن کیمسٹری جدید کیمیا کے لیے. دا پیریڈ آف مسلم از جنرلی کالڈ دا پیریڈ آف الکیمسٹ. یہ آپ کے پاس MCQs میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی الکیمسٹ کا دور کون سا تھا, یا کون سے دور کو ہم الکیمسٹ کا دور کہتے ہیں, یا 600 سے لے کر 600 کا جو دور تھا اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس میں دا پیریڈ اس پیریڈ کو آف مسلم مسلمانوں کا ایک جنرلی عام طور پر کہا جاتا ہے یا کہلاتا ہے پیریڈ آف الکیمسٹ, الکیمیا کا دور ان دا ہسٹری آف کیمسٹری کی تاریخ میں. مسلم سائنٹسٹ پریزنٹڈ کیمسٹری, مسلمان سائنسدانوں نے پیش کیا کیمسٹری کو, کیمیا کو ایز پیورلی خالصتاً ایکسپیریمنٹل اور پریکٹیکل سائنس, کہ یہ عملی سائنس ہے, اس کے ویسے تھیوریٹیکل نہیں ہو سکتا, یہ آپ عملی کر کے اس کو کرو گے. سم ویل نون مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر اچیومنٹ آر مینشنڈ ہیئر, اور کچھ مسلمان سائنسدان اور ان کے کارنامے نیچے بیان کیے گئے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی اسٹوڈنٹ, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھیں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.